ریڈیو پاکستان۔ سامعین، قیام پاکستان کی 75 سالہ تقریبات کے سلسلے میں خصوصی پروگرام سنیے، ادبی میلہ۔ میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم صدیقی اور عائشہ مسعود ملک۔ پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ سامعین کرام، ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے زیر اہتمام سجائے گئے اردو ادبی میلہ میں آپ سب مہمانان گرامی کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ محمود نظامی ایڈیٹوریم میں تشریف فرما تمام حاضرین اور ہوا کے دوش پر ہمارے ساتھ ہمارے سامعین سب کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم۔ حمدیہ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ میرا رب ہے جو معتبر ہے، جو آسمانوں کی وسعتوں سے جوان سورج نکالتا ہے، میری زمیں کو اجالتا ہے۔ وہ میرا رب ہے جو معتبر ہے، جو زندگی کو نمود دیتا ہے، موت کو بھی وجود دیتا ہے۔ وہ جس کی قدرت کی مٹھیوں میں ہمارے اجسام منتشر ہیں۔ وہ میرا رب ہے جو معتبر ہے، اسی کو ہمراز کر رہا ہوں، سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن راولپنڈی کے زیر اہتمام ادبی میلہ میں حاضرین اور سامعین آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنے نعت کے 2 اشعار افتخار عارف صاحب کی اجازت سے پیش کرتی ہوں۔ شہریارے شب نفرت سے بغاوت کرنا، شہریارے شب نفرت سے بغاوت کرنا، آیا صبح محبت کی تلاوت کرنا، دست ظلمت پہ کسی طور نہ بیعت کرنا، اس کو کہتے ہیں محمد کی اطاعت کرنا۔ عائشہ، میں چاہوں گا کہ ہدیہ تبریک پیش کیا جائے اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان راولپنڈی محترمہ مسرت شاہ رخ صاحبہ کو اور ان کی تمام پروڈکشن ٹیم کو، جنہوں نے آج گلشن ادب کے یہ خوبصورت اور بڑے خوش رنگ پھول، جن کی خوشبو جدا جدا ہے، جن کے رنگ جدا جدا ہیں لیکن رعنائی کمال کی ہے اور حسن و جمال میں یہ لاسانی ہے، یہ سب آج یہاں مدعو کیے اور ہمیں ان کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے اور ان کا جب ہم کلام سنیں گے تو یقیناً ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا۔ پہلی گفتگو جناب حمید شاہد کی ہے۔ حمید شاہد ایک نامور نثر نگار ہیں اور نقاد ہیں۔ اسلام آباد کے ادبی حلقوں میں ایک بہت بڑا نام تصور کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان کا موضوع بڑا اہم ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس حوالے سے بہت ہی اہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ نثری ادب میں وطنیت کا عنصر، یہ ہمارا پاکستان بننے کے بعد چونکہ یہ 75ویں سالگرہ کے حوالے سے یہ ایک یادگار تقاریب کا جو سلسلہ ملکی سطح پہ ہو رہا ہے اور ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی ہے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ادبی میلے کا انعقاد ہم ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں کر رہے ہیں اور اس یادگار ادبی میلے میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور نثری ادب میں وطنیت کا عنصر جو ہے اس پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب حمید شاہد۔ افتخار عارف صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب ہم اس حال میں داخل ہو رہے تھے تو اس کے اوپر محمود نظامی کا نام میں نے دیکھا تو فوراً میرے ذہن میں ان کے سفر نامے آ گئے۔ سفر نامہ نظر نامہ وہ تھا جسے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ادبی سفر نامہ اسے کہہ لیجئے، جو اس لحاظ سے اپنی زبان کے اعتبار سے اور اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے بہت اہم تھا۔ تو پاکستان بننے کے فوراً بعد ہمارے ہم سب سے بنیادی سوال تو یہی تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وطنیت کا، یعنی جو بھی آ رہے تھے وہ آزادی کے ساتھ جوڑ کے ہمارے پورے ادب کو دیکھ رہے تھے، چاہے وہ شاعر تھے، جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جب یہ سوال اٹھاتے تھے کہ یہ داغدہ اجالا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بنیادی طور پہ ہماری سامنے جو آزادی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک فرد کو کس طرح ہم نے آزاد دیکھنا ہے اور وہ آزادی کے ثمرات عام آدمی تک کیسے پہنچیں گے۔ اس طرح منٹو صاحب جب آئے تھے تو وہ زحمت مہر درخشاں میں جو انہوں نے سوال اٹھائے تھے بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ کیا جو پاکستان بننے سے پہلے کی جو صورتحال تھی، کیا اب وہ ادب پاکستانی ادب اس سے مختلف ہوگا اور کن بنیادوں پہ وہ مختلف ہوگا۔ انہوں نے سب سے بنیادی سوال یہی اٹھایا تھا کہ ہم ریاست کے وفادار رہیں گے
اور یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوں گی، جو ذمہ داران ہوں گے، ان پہ ہم تنقید کرتے رہیں گے. تو یہ ایک اصول انہوں نے وضع کر دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جڑ کے پاکستانی ادب کی شناخت کیسے بننی ہے. وہ یہ ہے کہ عام آدمی کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے، آزادی کے ساتھ جڑنا ہے، اصولوں کے ساتھ جڑنا ہے. آپ یہ دیکھیے جو سب سے پہلا جو کھول دو ان کا افسانہ ہے، بنیادی طور پہ وہ بھی میں اسے کہوں گا کہ جو پاکستان میں آ کے انہوں نے لکھا، تو دیکھیے کہ اس میں بھی بنیادی سوال انہوں نے یہی اٹھایا تھا کہ ہم نے عام آدمی کی کیسے، جو مظلوم ہوگا، جو بیچارہ ہوگا، اس کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ اسے روندنا ہے اور کچلنا ہے. تو یہ بنیادی سوالات جو تھے وہ قومی ادب کے حوالے سے اٹھانا شروع ہو گئے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی یہاں پہ ترقی ہوئی، چاہے وہ افسانے میں ہوئی ہے، وہ ناول میں ہوئی ہے، وہ سفر نامے میں ہوئی ہے، وہ آپ بیتیوں کے اندر ہوئی ہے، تو اس میں بنیادی سوال تو یہی تھا کہ ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت پاکستانی شہری کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک چیز جو بہت اہم ہوئی پاکستان آنے کے فوراً بعد، وہ یہ ہے کہ آپ کی اردو زبان کے اندر یہاں کے مقامی الفاظ آنا شروع ہوئے اور زبان کا اپنا جو چہرہ تھا وہ مختلف ہونا شروع ہو گیا اس زبان سے جو آپ ہندوستان میں اس سے پہلے بول رہے تھے. اور سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مختلف صوبائی زبانیں جو اثر انداز ہوئیں، ان نے اس سے بہت ثروت مند کیا ہے. فکشن کے اندر آپ دیکھیے کہ کردار جو ہے وہ اپنی زبان چونکہ بول رہے ہوتے ہیں، وہی الفاظ آہستہ آہستہ اس کا حصہ ہونا شروع ہو گیا. اس سے یہ ہوا کہ جب مختلف زبانوں کے اثرات اردو زبان کے اندر منتقل ہونا شروع ہوئے تو اسے بھی ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا ہوئی اور قومی سطح پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے گئے. آزادی کے بعد عزیز احمد کا ناول ایسی بلندی ایسی پستی آپ دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ان کو ایک طرف توجہ دلائی گئی. اسی طرح الطاف فاطمہ کے دستک نہ دو کو آپ دیکھ لیجئے، علی پور علی دیکھ لیجئے مفتی صاحب کا. آج تک جو ناول لکھے جا رہے ہیں، یعنی آپ سلیمی صاحب کا ناول دیکھ لیجئے جاگے ہیں خواب میں، اور 20 سال کے اندر ایک لہر آئی ہے ناول نگاروں کی اور ایک نئی جنریشن آپ کے سامنے آئی ہے. یہ سارے لوگ جس وقت لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اعلان کر کے نہیں لکھ رہے ہوتے کہ ہم قومی ادب لکھ رہے ہیں اور قومی مسائل کے اوپر لکھ رہے ہیں، بلکہ بنیادی طور پہ ان کا جو پورا موضوع ہوتا ہے اس کا جو حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم کے، ایک فرد کے، اس معاشرے کے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے اپنے عزیز ہیں، ان کے ساتھ جس طرح ہم بیہیو کر رہے ہیں وہ کس سطح کا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہی قومی جو جذبہ ہے اس کو نثر کے اندر منتقل کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ادب نے اس عرصے میں بہت ترقی کی ہے. اب اندازہ کیجئے کہ مشتاق احمد یوسفی جیسا نثر لکھنے والا ہمارے پاس موجود ہے، اور وہاں سے لے کر جو آج کا نوجوان عرفان جاوید ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ثروت مند کیا ہے ہماری نثر کو. تو بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھے طریقے سے حمید شاہد نے بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد کیسے خواب اور خواہشات لے کر لوگوں نے صعوبتیں بھی اٹھائیں، مصیبتیں بھی اٹھائیں، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ ادبی ماحول میسر رہا اور ادب نے ترقی بھی کی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اب میرا خیال ہے ڈاکٹر اطہر کچھ تھوڑا سا سماعتوں کا ذائقہ بدلنے کے لیے حمید آپ شاہد جو موسیقی کی طرف گفتگو کر رہے تھے جی وہ تو گویا کوزے میں دریا بند کر دینے کے مترادف ہے کہ اتنے کم وقت میں جی اتنے اہم موضوع کے اوپر انہوں نے کیا خوبصورت گفتگو کی ہے. ملی نغمے کی باری آتی ہے عائشہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملی نغمہ جب تخلیق کیا جاتا ہے، جذبہ حب الوطنی سے سرشار وہ قلم ہوگا، وہ ذہن ہوگا، اور پھر جب اس کی کمپوزیشن کی جاتی ہے تو موسیقار بھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہوتے ہیں. بالکل. اور آج کا جو ہماری گلوکارہ ہیں بڑی مدھر سروں میں گاتی ہیں، ثنا نعمت، ان کو ہم ویلکم کہہ رہے ہیں. اور جو نغمہ پیش کریں گی وہ ہمارے بڑے معروف شاعر ہیں ڈاکٹر نثار ترابی، ان کا لکھا ہوا ہے. تو اس میلہ کی خصوصیت یہی ہے کہ آپ گفتگو بھی سنیں گے، آپ موسیقی بھی سنیں گے، اور ہمارے ساتھ شاعروں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے. یہ چلتا رہے گا سلسلہ. ہماری اس محفل میں موجود تشریف فرما بھی ہیں جی. اور انہی کی موجودگی میں ان کا لکھا ہوا ملی نغمہ پیش کرتے ہیں ثنا نعمت. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان راولپنڈی کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے اتنی خوبصورت محفل میں مدعو کیا. یہ نثار ترابی صاحب کا بہت خوبصورت ملی نغمہ ہے، یہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں.
اپنی دھرتی اپنی شان، اپنی دھرتی اپنی شان، رہے سلامت پاکستان، اپنی دھرتی اپنی شان، اپنی دھرتی اپنی شان۔ گلشن گلشن اس کی دھومیں، گلی گلی کو شاخیں چومیں، گلشن گلشن اس کی دھومیں، گلی گلی کو شاخیں چومیں، خوشبو ہے اپنی پہچان، اپنی دھرتی اپنی شان، اپنی دھرتی اپنی شان۔ پاک شہیدوں کی قربانی، لاکھوں غازی ایک کہانی، اس پر تن من دھن قربان، اپنی دھرتی اپنی شان۔ بہت شکریہ۔ پاکستان راولپنڈی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نامور گلوکار پیدا کیے یہاں سے، اور ثنا نعمت بھی ان میں سے ایک ہیں۔ بہت خوب انہوں نے ملی نغمہ پیش کیا۔ کیوں عائشہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ بہت پتہ ہے، ادبی میلہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے زیر تمام اور پاکستان کی 75 سالہ جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں میں ایک اب جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ جناب افتخار عارف ہیں۔ وہ دو طرح سے اس میں شرکت کریں گے، ایک تو ہمارے مشاعرے کی صدارت کریں گے اور دوسرا گفتگو کریں گے پاکستان کی تخلیق کے بعد جو اردو ادب کا منظرنامہ بنا، اور کیوں نہ ملی گیت جنہوں نے گایا وہ ثنا نعمت تھیں، تو جنہوں نے لکھا ان کے حوالے سے کیا اعلان آپ کرنے والے ہیں؟ جی، ڈاکٹر نثار ترابی ہمارے دوست اور راولپنڈی اسلام آباد کے معروف ادیب اور شاعر، میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر نثار ترابی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ملی گیت اور اردو ادب کے حوالے سے اپنے خیالات سے نوازیں۔ بہت محترم جناب افتخار اردو افتخار عارف صاحب، جملہ ارباب دانش، آج اس موقع پر اجمالاً چند منتخب ملی نغموں اور ان کے خالق تخلیقاروں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے نئے عہد کے میر کارواں تو حفیظ جلندری ہی کہلائے کہ قومی ترانے کے خالق بھی، اور اقبال کے بعد یقیناً ہمارے سب سے بڑے قومی شاعر، اور حفیظ جلندری کے بعد ہم جب نام گنوانے پر آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملی نغمے کو کیسے بھول سکتے ہیں جسے جوش صاحب نے تخلیق کیا تھا۔ اے شمع ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں۔ اور تنویر نقوی ایک ایسے شاعر، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، ایسے لازوال گیتوں کے خالق۔ جمیل الدین علی صاحب، جیوے جیوے پاکستان، جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، اور پھر اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ سید امیر جعفری صاحب، اپنا رستہ اپنی منزل، اپنی دھوپ اور چھاؤں ایک، خوشیاں سانجی آنسو سانجے، نگری گاؤں گاؤں ایک، پیار کا دریا ایک ہمارا، پیار کی شبنم ایک، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک۔ شاعر لکھنوی کی آواز ابھرتی ہے، اے نگارے وطن تو سلامت رہے۔ کلیم عثمانی ہمارے قومی ملی روایت کا ایک بہت ہی تابندہ نام، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس نے۔ ہمارے راولپنڈی میں کرم حیدری، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن۔ مسرور انور، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، اور پھر جیوے جیوے پاکستان، سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے۔ ساقی جاوید، جان میری زمین، پھول میرا وطن۔ رئیس سمروی، اے خطہ لاہور، تیرے جان نثاروں کو سلام۔ بشیر فاروق، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے۔ نثار ناسک صاحب، ہمارے دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، ان کا نغمہ راولپنڈی سے گونجا۔ اور بہت سارے نام ہیں
किन किन का नाम लिया जाए जो ज़रा जहाँ है वहीं आफताब है। मैं सिर्फ नाम की मुख्तसर सी फहरिस्त गिनवाने के बाद बस आपसे इजाज़त तलब हूँगा। फैयाज़ हाशमी, अख्तर शिरानी, फैज़ अहमद फैज़, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, अहमद अदीम कासमी, मैशर बदायूनी, ज़हीर काश्मीरी, हबीब जालिब, शोरश काश्मीरी, तनवीर नकवी, शायर लखनवी, हमायत अली शायर, एहसान दानिश, जमीलुद्दीन आली, सैयद ज़मीर जाफरी, सैफ जुल्फ़ी, साकी जावेद, मुनीर न्याजी, प्रोफेसर करम हैदरी, मसरूर अनवर, सहबा अख्तर, कतीर शफाई, शबनम रोमानी, कलीम उस्मानी, यूसुफ जफ़र, बशीर फारूक, अता शाद, अहमद फराज, डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम, डॉक्टर एहसान अकबर, खातिर गजनबी, मोहसिन एहसान, रज़ी अख्तर शौक, इफ्तिखार आरिफ, साहर अंसारी, पीरज़ादा कासिम, खुर्शीद रिजवी, शहजाद अहमद, ज़फ़र इकबाल, जलील अली, खालिद अहमद, मोहम्मद इज़हारुल हक, हलीम कुरैशी, उबैदुल्लाह अलीम, आलम ताब तशना और हमारे नए अहद के असद मोहम्मद खान, साबिर ज़फ़र, सलीम कौसर, जमाल एहसानी, जावेद अहमद, कयूम ताहिर, नसीम सार, आयशा मसूद मलिक, इरफान जमील साहब, जितने भी हमारे लिखने वाले हैं, यकीनन वो किसी न किसी दर्जे में नहीं बल्कि ख़ास दर्जे में उन्होंने मिली नगमों का एक तरह का वरूद करते हुए, उसका ज़हूर करते हुए अपनी शायरी को मिट्टी से मोहब्बत की वालहाना जो एहसास है उसको बुनियाद बनाते हुए एक तरह का वो फरीज़ा अंजाम दिया है जो मिट्टी के जालों को देना चाहिए। ज़र्रों पे जबीं साईं, ज़र्रों पे जबीं साईं, मिट्टी से मोहब्बत की हद कोई नहीं साईं। शायरी जो है वो तो सरहदों से पार चली जाती है। शायरी का कोई वतन नहीं होता मगर शायर का वतन ज़रूर होता है, और यही वो शायर का वतन है कि जिसे मुखातिब करते हुए जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने फरमाया कि मेरी ज़मीं मेरा आखिरी हवाला है, मेरी ज़मीं मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूं न रहूं इसको बावर। सामीन इकराम, रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी मुख्तलिफ हवालों से प्रोग्राम नशर करता है जिसमें रेडियाई ड्रामे की बहुत अहमियत है। रेडियाई ड्रामे के इर्तिकाई खद्दो खाल और तख्लीक पाकिस्तान, इस मौजू पर इजहार ख्याल करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब इरफान जमील को। उर्दू का पहला रेडियो ड्रामा झबरू दास चितरजी ने बंगाली ड्रामे मनतोष का उर्दू तर्जुमा था, जिसे हकीम अहमद शुजा ने तर्जुमा किया और जुल्फ़िकार अली बुखारी ने प्रोड्यूस किया। इसके बाद बराह रास्त उर्दू ही में ड्रामा निगारी का आगाज हुआ। इनमें इम्तियाज़ अली ताज, आगा हश्र, मियाँ लुत्फ़ुर रहमान, इशरत रहमानी, अंसार नासिरी, इंतज़ार हुसैन, कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटो, उपिंदर नाथ अश्क, इसमत चुगताई, शौकत थानवी, चौधरी सुल्तान, करतार सिंह दुग्गल, अबू बकर, रिफत सरोश, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खालिद आबिदी, जावेद इकबाल, यूसुफ जफ़र, क़य्यूम नज़र, अनवर जलाल, कमाल अहमद रिजवी, शेर मोहम्मद अख्तर, नासिरुद्दीन शम्स, सालेहा आबिद हुसैन, आशिक बटालवी, फैयाज महमूद, बासित सलीम, गुलाम अब्बास, हाजिरा मसरूर, मुमताज़ मुफ्ती, ज़मीर जाफरी, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, रज़ी अख्तर शौक, आगा नासिर, ज़हूर नज़र, हसीना मुइन, असगर नदीम सैयद और यूनुस जावेद के नाम नुमायां हैं। शुरू में रेडियो ड्रामा चूँकि स्टेज ड्रामे से माखूज व मनकूल था, इसलिए उनकी तवालत भी स्टेज ड्रामे की तरह 3-3 घंटों पर मुश्तमल होती थी, जिनमें कई वक्फे किए जाते थे। ज़ैड बुखारी ने इस तवालत की मुखालफत की और उसे 1 घंटे के दौरानिये तक महदूद किया। शुरू में कई नावलों को रेडियाई ड्रामे में ढाल कर नशर किया गया, मगर बाद में तबाजात ड्रामे यकबाबी ड्रामे के तौर पर नशर होने लगे। रेडियो पाकिस्तान इस मामले में मुबारक का मुस्तहिक है कि उसने रेडियाई ड्रामे के फ़न को बामे उरूज पर पहुंचाया है और आज भी हर इतवार शब 9:10 पर 50 मिनट का ड्रामा बाकायदगी से नशर करने का एहतमाम करता है। सलामत रहिए इरफान जमील, आपने बहुत खूबसूरत मजमून पेश किया। हम बढ़ते हैं मुशायरे की तरफ। जी, सदारत फरमाएंगे मुशायरा की जनाब इफ्तिखार आरिफ। हमारे आज के इस मुशायरे में जनाब नईम अकरम कुरैशी, जनाब आबिद हुसैन जंजुआ, जनाब कय्यूम ताहिर,
मोहतरमा शमसा नौरीन, जनाब इरफान जमील, डॉक्टर फरहत अब्बास, डॉक्टर निसार तुराबी, जनाब जावेद अहमद, जनाब नसीम सहर और जनाब इफ्तिखार आरिफ। जी, अब मैं जनाब सदर की इजाज़त से चंद शेर अपने पेश करती हूँ आप सबकी नज़र। यूं ही बदनाम है नफ़रत के जला देती है, आग सीने में मोहब्बत भी लगा देती है। राज औरत ने कभी दिल में नहीं रखा है, राज औरत ने कभी दिल में नहीं रखा है, एक ज़रा प्यार से पूछो तो बता देती है। और आखिरी शेर है, कारे उल्फत भी तो आसान नहीं होता है, कारे उल्फत भी तो आसान नहीं होता है, एक रियाजत है मसलसल जो थका देती है। दावत कलाम दूंगी नईम अकरम कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर की इजाज़त से, चूँकि शोहरा में आगाज़ मैं कर रहा हूँ तो मैं आपकी इजाज़त हो तो नात के अशार अर्ज़ किया है कि ये हुस्न जहाँ भर का फ़कत अक्स नबी है, ये हुस्न जहाँ भर का फ़कत अक्स नबी है, उस अक्स के फैज़ान से जन्नत भी सजी है। ये हुस्न जहाँ भर का फ़कत अक्स नबी है, उस अक्स के फैज़ान से जन्नत भी सजी है, और खुर्शीद का सब नूर भी एक उसकी किरण है, खुर्शीद का सब नूर भी एक उसकी किरण है, महताब के चेहरे को ज़िया उससे मिली है। और उस दर पे है खम औजे सुरैया भी फलक भी, उस दर पे है खम औजे सुरैया भी फलक भी, हर शाहो गदा की भी जबीं उस पे झुकी है। झुकता नहीं उस दर पे जो बदबख्त है इंसान, झुक जाता है उस दर पे जो किस्मत का धनी है। ये हुस्न जहाँ भर का फ़कत अक्स नबी है, उस अक्स के फैज़ान से जन्नत की सजी। बहुत शुक्रिया नईम अकरम कुरैशी। रेडियो पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम मुशायरा को आगे बढ़ाएंगे और दावत कलाम दूंगी आबिद हुसैन जंजुआ। आज उर्दू अदबी मेला है तो पाकिस्तान के हवाले से ही पेश करता हूँ, वतन की खिदमत शियार अपना। वतन की खिदमत शियार अपना, यहाँ का हर जर्रा दिल रुबा है, यहाँ का हर जर्रा दिल रुबा है, हमें मुआफ़िक यही अवा है, बहार अपनी चिनार अपना, वतन की खिदमत शियार अपना। कतार आर सर्व की नमाजी, कतार आर सर्व की नमाजी, और एक शय में है दिल नवाजी, ये फूल अपना वो खार अपना, वतन की खिदमत शियार अपना। पहाड़ और वादियाँ असी हैं, पहाड़ और वादियाँ असी हैं, यहाँ के सब गुलसितां हंसी हैं, और एक गुल का निखार अपना, वतन की खिदमत शियार अपना। और एक दिल पर है दाग इसकी, हमारी पहचान खाक इसकी, है इसका रंगे बहार अपना, वतन की खिदमत शियार अपना। जियो वतन में मरूं वतन पर, जियो वतन में मरूं वतन पर, फिदा रहूंगा मैं इस चमन पर, चमन से आरदम है प्यार अपना, वतन की खिदमत शियार अपना, वतन की खिदमत शियार अपना। वतन पे सब कुछ निसार अपना, वतन से कायम वकार अपना, वतन की खिदमत शियार अपना। सामीन मुकर्रम, अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा शमसा नौरीन से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। यहदे रफ्ता की अज़मतों का हमारी रिफ़त का इस्तारा, बना में रब्बे करीम पाया अजीम नेमत का इस्तारा, बना में रब्बे करीम पाया अजीम नेमत का इस्तारा। और वतन तो उम्मीद की किरण है, वतन उजाला है आरज़ू का, वतन तो उम्मीद की किरण है, वतन उजाला है आरज़ू का, वतन नमूदे सहर की झिलमिल गुलों की निखत का इस्तारा।
یہ سبز گنبد کی نسبتوں سے نشان عظمت عطا ہوا ہے، یہ چاند تارا، یہ دودھیا اور سبز رنگت کا استعارہ، یہ چاند تارا، یہ دودھیا اور سبز رنگت کا استعارہ، اور یہ ولولہ ہے، یہ ایک جنوں ہے، ہمارے جذبوں کا اندروں ہے، اور یہد رفتہ کی عظمتوں کا ہماری رفت کا استعارہ، بنام رب کریم پایا عظیم نعمت کا استعارہ۔ اب عرفان جمیل تشریف لائیں گے اور کلام پیش کریں گے۔ صاحب صدارت اجازت۔ تیز ہوا کی ہلکی گرد میں پورے چاند کا منظر، گاؤں کی نکڑ پر بہتی نہر میں تیرتا منظر، اور لال کھجوروں کے خوشوں سے ٹپکی مہر مٹھاس، لال کھجوروں کے خوشوں سے ٹپکی مہر مٹھاس، خواجہ کی کافی کے راگ میں بھیرویں چنتا منظر، لال کھجوروں کے خوشوں سے ٹپکی مہر مٹھاس، خواجہ کی کافی کے راگ میں بھیرویں چنتا منظر، دور پہاڑی پر تنہائی سوچوں میں غلطاں، بادل کے ٹکڑوں سے آنکھ مچولی کھیلتا منظر، اور غالب کے دیوان میں انگلی رکھے حیراں سوچ، غالب کے دیوان میں انگلی رکھے حیراں سوچ، فیض کے مصروں میں پورے کا پورا کھویا منظر، اور سرحد پر ڈیوٹی کرتے بیدار سپاہی کے من میں اپنے نو مولود کو دیکھنے کا ایک سوتا منظر، رات کے پچھلے پہر میں جانے کیوں کھل جانے والی آنکھ، رات کے پچھلے پہر میں جانے کیوں کھل جانے والی آنکھ، ایک بیمار کی کھانسی جیسا اکھڑا اکھڑا منظر، مال کونس کی کوملتا میں ایک استاد کا ریاض، مدھم مدھم امروہی کے ساتھ اترتا منظر، اور ایک نئے گاؤں میں پہلی رات گزارنے والا، ایک نئے گاؤں میں پہلی رات گزارنے والا، پیڑوں پتوں اور فصلوں کی دھڑکن سنتا منظر، تیز ہوا کی ہلکی گرد میں پورے چاند کا منظر، گاؤں کی نکڑ پر بہتی نہر میں تیرتا منظر۔ سامعین کرام، اب میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر فرحت عباس سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنا کلام پیش کریں۔ دستور وطن ایک نئے سانچے میں ڈھلے گا، دستور وطن ایک نئے سانچے میں ڈھلے گا، اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا، دستور وطن ایک نئے سانچے میں ڈھلے گا، اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا، ہر شخص کے چہرے پہ نئے عزم کی رونق، ہر دل میں چراغ رخ امید جلے گا، اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا، تفریق و تعصب کی تجارت تھی خسارہ، سب ختم ہوا اہل تشدد کا اجارہ، اب دل میں کوئی ڈر نہ کوئی خوف پلے گا، اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا، دھل جائے گا یاسیت دیرینہ کا ہر داغ، امید کی فصلیں یہ میرا کھیت میرا باغ، ہر موسم آئندہ میں پھولے گا پھلے گا، اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا۔ اور اب دعوت کلام دوں گی ڈاکٹر نثار ترابی کو۔ سورج چمکے بن کر تیری گلیوں کا بنجارا، سورج چمکے بن کر تیری گلیوں کا بنجارا، تیرا جوگی ہو کر نکلے شام کا پہلا تارا، تو ہے مان ہمارا، اور تیری شامیں خوشبو تھامیں نس نس جوت جگائیں، تیری شامیں خوشبو تھامیں نس نس جوت جگائیں، تیرے نام پہ کریا کریا پھیل گیا اجیارا، تو ہے مان ہمارا، اور تیری دھن میں
रंग जमाएं चार सुरों के पाले तेरी धुन में रंग जमाएं चार सुरों के पाले तेरी मौज में गाता जाए तेरा रावी धारा तू है मान हमारा। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब जावेद अहमद से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम बलागत निज़ाम पेश करें। जनाब सदर इफ्तिखार साहब की इजाज़त से। रक्स करती रही किस आग के अंगारों पर, रक्स करती रही किस आग के अंगारों पर, शोलाए इश्क है आज़ादी के रुखसारों पर। रक्स करती रही किस आग के अंगारों पर, शोलाए इश्क है आज़ादी के रुखसारों पर। खूने दिल जज्ब हुआ खाक में दीवानों का, खूने दिल जज्ब हुआ खाक में दीवानों का। रंग उसी खून का फिर आ गया गुलजारों में, रंग उसी खून का फिर आ गया गुलजारों में। बेवतन थे तो भी रहते थे घरों में, लेकिन बेवतन थे तो भी रहते थे घरों में, लेकिन एक वहशत सी बसी रहती थी दीवारों में। नूर ईमान का, तंजीम का, यकजहती का चाहिए और भी इस देश के महपारों में। मैं दावत कलाम दूंगी कयूम ताहिर को, कलाम पेश करेंगे। 4 अशार पेश करूंगा गजल के। हाथों में तेज कांच का टुकड़ा उतर गया, हाथों में तेज कांच का टुकड़ा उतर गया। दुनिया तेरे वजूद का नशा उतर गया। तुझसे निबाह कर लिया बेतौर जिंदगी, तुझसे निबाह कर लिया बेतौर जिंदगी। अब हल्क से ये घूंट भी कड़वा उतर गया, अब हल्क से ये घूंट भी कड़वा उतर गया। और किस किस को धज्जियों की सुनाते कहानियां, किस किस को धज्जियों की सुनाते कहानियां। अच्छा हुआ लिबास पुराना उतर गया। एक मोड़ पर तमाम हुआ सांस का सफर, एक मोड़ पर तमाम हुआ सांस का सफर। पक्की सड़क से कार का पहिया उतर गया। दुनिया तेरे वजूद का नशा उतर गया। वाह वाह वाह। सामीन इकराम, अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब नसीम सहर से कि वो आज की इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। पहले तो मैं इस बात पर मसरत का इजहार करता हूँ कि एक अरसे बाद एक मेले में शिरकत का मौका मिला। मुशायरे तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन आज का एक रंग मेले का है, उसकी मैं दाद देता हूँ। आप सब की नज़र चंद शेर। हिसारे हाशियाए कुन फकां से आगे चलें, हिसारे हाशियाए कुन फकां से आगे चलें। कभी तो सरहदे कौनो मकान से आगे चलें, कभी तो सरहदे कौनो मकान से आगे चलें। हमें सलीकाए मंजिल नुमाई आता है, हमें सलीकाए मंजिल नुमाई आता है। गुबार बन के हम इस कारवां से आगे चलें। प्याम देती है इस कायनात की वसत, प्याम देती है इस कायनात की वसत कि हम पुराने जमी आसमां से आगे चलें। यहाँ रहेंगे तो होना पड़ेगा खाक हमें, इरादा है कि हम इस खाकदां से आगे चलें। बिछी हुई है सितारों की काली राख यहाँ, यहाँ अंधेरा बहुत है, यहाँ से आगे चलें। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि ये फैसले की घड़ी है, ये सोचना है नसीम, ये फैसले की घड़ी है, ये सोचना है नसीम कि पीछे लौट चलें या यहाँ से आगे चलें। वाह वाह वाह। सदारत जनाब इफ्तिखार आरिफ की, दावत कलाम दूंगी आज के मुशायरा के सद जनाब इफ्तिखार आरिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा। बहुत ही अच्छे अशार सुनने को मिले। अभी मैं चंद शेर पढ़ता हूँ। हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं, हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं।
بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت، بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا پر عشق کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا پر عشق کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جامع، وہی رونق ہم ان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جامع، بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جامع، وہی رونق ہم ان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں۔ قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے، قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے، پھر بھی جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ میرا مالک جب توفیق ارزانی کرتا ہے، گہرے زرد زمین کی رنگت دھانی کرتا ہے۔ میرا مالک جب توفیق ارزانی کرتا ہے، گہرے زرد زمین کی رنگت دھانی کرتا ہے۔ بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ، بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے۔ بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ کوئی تو ہے، بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے۔ مالک سے اور مٹی سے اور ماں سے باغی شخص، درد کے ہر میثاق سے روگردانی کرتا ہے۔ بہت اچھا، مالک سے مالک سے اور مٹی سے، مالک سے اور مٹی سے اور ماں سے باغی شخص، درد کے ہر میثاق سے روگردانی کرتا ہے۔ دل پاگل ہے روز نئی نادانی کرتا ہے، دل پاگل ہے روز نئی نادانی کرتا ہے، آگ میں آگ ملاتا ہے پھر پانی کرتا ہے۔ دل پاگل ہے روز نئی نادانی کرتا ہے۔ بہت مہربانی، میں بہت ہی احسان مند ہوں ریڈیو پاکستان کا، مجھے یاد فرمایا گیا۔ اس قدر یعنی مجھے بہت دن زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے، بہت دن ایسا ادارہ، اور پروردگار عالم سلامت رکھے۔ اور ہم نے 75 برس میں یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے اچھے اچھے شعر آپ نے سنا ہے اور کیسی اچھی گفتگو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قابل رکھے کہ ہم اپنے تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک متحد قوم کے طور پر اور ایک ملت کے طور پر پاکستان کو سربلند رکھ سکیں۔ کچھ تو لوگ تھے جو قیام پاکستان کے وقت پہلے سے لکھ رہے تھے اور وہ پاکستان بنا تو پھر وہ ادھر آ گئے۔ تو ہمارے جو 4-5 بڑے لوگ ہیں وہاں سے اگر آپ ان کا نام اوپر لکھ لیں کہ جیسے پوسٹ اقبال پیریڈ، اقبال کے بعد کا جو زمانہ ہے، تو اس میں آپ لکھ لیں گے کہ حفیظ صاحب ہیں، جوش صاحب ہیں، صوفی تبسم ہیں، اور اس کے بعد والی جو نسل ہے تو ہم 4 بڑے لوگوں کے نام لیتے ہیں، فیض اور راشد اور میرا جی اور مجید امجد، اور آپ اس کے بعد والوں کی جو 60 کی دہائی ہے کہ منین نیازی اور ناصر کاظمی اور عزیز حامد مدنی اور سلیم احمد اور احمد فراز، اور یہ جو ایک قصہ ہے، ایک بالکل نیا جانر ہے جو خواتین لکھنے والی ہیں۔ پاکستان بننے سے پیشتر صرف ایک خاتون تھی جن کا ذکر آتا رہتا تھا، اور وہ تھی ادا بدایونی، جو بعد میں ادا جعفری کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں۔ ان سے پیشتر ایک بزرگ خاتون تھی، وہ اپنے نام سے نہیں لکھ سکتی تھی، ان کا نام تھا زاہدہ خاتون شیروانیہ، زیخ شین کے نام سے وہ لکھتی تھی۔ بعد میں اب زہرا نگاہ کا نام آپ
देखते हैं। उनके बाद वाली जो नस्ल है उसमें फहमीदा और किशोर और शबनम और परवीन, उसमें नसीर अंजुम भट्टी, तो कभी भी बैक वक्त इतनी ख़वातीन लिखने वाली उर्दू अदब में कभी भी नहीं हुई जितनी हमारे ज़माने में हुई। और ये वो लोग नहीं हैं जो कहीं फेंस पर बैठी हुई हैं, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है, ये उर्दू के बुनियादी धारे में को शुमार किया जाता है। इसी तरीके से फिक्शन में नावल भी है और ड्रामा भी है। और मिजाह निगार बैक वक्त पाकिस्तान में जितने पैदा हुए तो कि भी एक दो अजीम बेग चौथाई, और अगर कह लीजिए तो फरतुल्लाह बेग, तो उनको आप शगुफ्ता निगार कह सकते हैं। हमारे यहाँ कई शफीकुर रहमान और पतरस बुखारी और मुश्ताक अहमद यूसुफी और इब्न इंशा और इब्राहिम जलीस और फजलुर रहमान और जनरल शफीकुर रहमान, यानी एक के बाद एक ऐसा मिजाह निगार है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मगर वो साहिब तर्ज और साहिब उसलूब। अफसाना आपके यहाँ जैसा लिखा गया, दुनिया के सामने अगर कहीं आपका कोई जानर पेश किया जा सकता है तो वो अफसाना है। जहाँ मंटो जैसा अफसाना हो, गुलाम अब्बास जैसा अफसाना निगार हो, मुमताज़ मुफ्ती जैसा अफसाना निगार हो, मुमताज़ शीरीन जैसी अफसाना निगार हो, खदीजा मस्तूर, हाजरा मसूर, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, अबुल फजल सिद्दीकी, अनवर सज्जाद, वो बाद वाली नस्ल है। शौकत सिद्दीकी, यहाँ हमारे शहर में इसको शहर अफसाना कहते कि भाई मंशा, मजहर, रशीद अमजद, अहमद जावेद, खालदा हुसैन, हमारे अनीस नागी हैं, इफ्तिखार जालिब हैं, ये जो ट्रेंड सेटर्स हैं। नावल जितने अच्छे लिखे गए अभी हाल में हमारे यहाँ, जैसे मिर्ज़ा अतहर बेग या मुस्तंसर हुसैन तारड़, अब जो तारड़ के जो नावल हैं, राख और बहाव और खसो खाशाक ज़माने हैं, मिर्ज़ा अतहर बेग के जो नावल हैं, गुलाम बाग, देखने के काबिल है। हमारे यहाँ ज़ायदा हिना का एक छोटा सा नावल है, फहमीदा के दो छोटे छोटे नावलेट्स हैं, खुद हमीद का नावल है, यहाँ डॉक्टर वहीद के दो नावल हैं। तो अदब में बहुत अच्छा काम हुआ। मैं अर्ज़ करूँ कि मैं तो सीधा आया था कि मैं पढ़ाऊँगा किसी यूनिवर्सिटी में, किसी दानिशगाह से वाबस्ता हो जाऊँगा, मगर नहीं हुआ। फिर मैं मीडिया में आ गया तो लगता है जैसे बाज़ औक़ात हमको चाँद माँ दर्ज ख़याल है व फलक दर्ज ख़याल, हम कुछ सोचते हैं और परवरदिगार आलम ने हमारे लिए नक्शा कोई और मुरतब किया होता है, और उसी में उन्होंने इज़्ज़त भी रखी होती है, उसी में रिस्क रखा हुआ होता है। गालिब ने अपने एक ख़त में किसी को लिखा कि जो आदमी का शौक़ हो, अगर वही उसका वसीला रिस्क हो जाए तो इससे बड़ा ऐश नहीं होता। तो बस हमने तो सारी ज़िंदगी ऐश किए, इसलिए कि हम लिखना पढ़ना चाहते थे, किताब चाहते थे, किताब से ताल्लुक़ रहा और उम्र ये आई तो वो ताल्लुक़ बाकी है। और ये अल्लाह का बहुत करम है और शुक्रगुज़ार होना चाहिए, और पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसके सदक़े में और उसके वजूद से अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी और करम फरमाया। बड़ी मेहरबानी आप। जनाब इफ्तिखार आरिफ के साथ अकीदत का सिलसिला सामीन बहुत अजीब रहा है। ज़माना तालिब इल्मी में जब हम इनको टेलीविज़न की स्क्रीन पे देखा करते थे, जनाब कुरैशपुर और जनाब उबैदुल्लाह बेग के हमरा, तो ज़ाहिर इनकी ज़हानत के हम बहुत कायल थे। और जब इस्लामाबाद आना हुआ, रावलपिंडी में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मैं यहाँ आया, तो जब इनकी ज़ियारत नसीब हुई तो सच्ची बात है कि इनके इल्म की वुसअतों से और यूँ कह लीजिए कि इनकी वज़ादारी से हम बहुत मुतासर हुए। और जी 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 वो भी इफ्तिखार आरिफ की लिखी हुई। इफ्तिखार आरिफ साहब मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल अक़वामी ओहदों पर फायज़ रहे, उसकी फ़हरिस्त बयान नहीं की जा सकती। सामीन, मैं किस दरीचे को बंद रखूँ, मैं किस दरीचे को आज खोलूँ, मेरे घरौंदे का हर दरीचा मेरे ज़माने की दास्तां है। इफ्तिखार आरिफ की गज़ल और सना नेमत की आवाज़ तशरीफ ला चुकी हैं सना नेमत जी पेश की जा रही है। सना नेमत एक खूबसूरत आवाज़ की हामिल और हमारे आज के इस अदबी मेले के साहिब सदर जनाब इफ्तिखार आरिफ का कलाम बलागत निज़ाम। जी सर इजाज़त है। समझ रहे हैं मगर
بولنے کا یارا نہیں سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارا نہیں جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارا نہیں جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں سمجھ رہے ہیں مگر ابھی سے برف الجھنے لگی ہے بالوں سے ابھی سے برف الجھنے لگی ہے بالوں سے ابھی تو قرض ماہ و سال بھی اتارا نہیں ابھی تو قرض ماہ و سال بھی اتارا نہیں جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارا نہیں سمندروں کو بھی حیرت ہوئی کہ ڈوبتے وقت سمندروں کو بھی حیرت ہوئی کہ ڈوبتے وقت کسی کو ہم نے مدد کے لیے پکارا نہیں کسی کو ہم نے مدد کے لیے پکارا نہیں جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارا نہیں اور اس کا سب سے خوبصورت شعر جو مجھے بھی بذات خود بہت پسند ہے سر وہ ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سرے بازار وہ ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سرے بازار جو کہہ رہا تھا کہ بکنا ہمیں گوارا نہیں جو کہہ رہا تھا کہ بکنا ہمیں گوارا نہیں جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں سمجھ رہے ہیں بہت شکریہ سر اور سامعین اکرام ہوا کے دوش پہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانے میں جن لوگوں کا کردار رہا ہے ان میں ریکارڈنگ انجینئر ارشاد احمد پروگرام پروڈیوسر محسنہ بخاری اور ناہید یونس ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد نواز خان نگران اعلیٰ مسرت شاہ رخ اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم اور عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے اللہ حافظ اللہ نگہبان